السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، آپ کے سامنے سلسلہ تفسیر قرآن کی اس مبارک پروگرام کے حوالے سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 پیش کی گئی ہے، جو کہ آیت الکرسی ہے۔ لیکن اس آیت کے ترجمہ اور اس کی تفسیر اور توضیح سے پہلے گزشتہ جو آیت کریمہ گزری ہے، اس آیت میں ایک چیز کی وضاحت رہ گئی تھی، اور وہ ہے شفاعت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی یاری نہیں ہوگی، اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس آیت مبارکہ میں اس دن کے آنے سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کو سنوارنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ جب آخرت کے مراحل ہیں اور اس کی سختیاں جو ہیں اور اس کا جو عذاب ہے، یہ کسی خرید و فروخت سے ان سے نہیں بچا جا سکتا، کسی دوستی یاری سے نہیں بچا جا سکتا، اور نہ شفاعت سے بچا جا سکتا۔ اور ایسے ہی آخرت کی جو کامیابی ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں، وہ قیامت کے دن آخرت میں پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے۔ اس وقت اب پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیں، لیکن آپ چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں یا اللہ کی نعمت کی مستحق ہو جائیں، ناممکن۔ آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی، یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا کیونکہ اس نے شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا بتا اگر تجھ کو دنیا اور دنیا کے ڈبل اور ٹربل تجھ کو دولت مل جائے، اور اس عذاب سے تو بچنے کے لیے وہ ساری دولتیں تجھ کو دینی پڑے، تو کیا دے دے گا؟ کہا تو اللہ نے کہا کہ میں نے تو بہت کم مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ بھائی شرک نہ کرو۔ آج پوری دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہے، اور صرف نہ شرک نہ کرنے کا مطالبہ تھا، وہ تو نے قبول کیا۔ تو وہاں کسی چیز سے، کسی نعمت کو، اللہ کی رحمت کو نہ خریدا جا سکتا ہے، اور نہ اللہ کے عذاب سے بچایا جا سکتا ہے، اور دوستی یاری سے بھی نہیں، اور شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ شفاعت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو شین فا عین سے ماخوذ ہے۔ شفاعہ کا معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، ریکویسٹ کرنا،
گزارش کرنا، لیکن یہ ریکویسٹ اور گزارش شفاعت اس وقت ہوگا جب کسی دوسرے کے لیے ہو. اپنے لیے اگر کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ شفاعت نہیں. ہم کسی کے بارے میں کسی سے کوئی گزارش کریں، کسی سے کوئی درخواست کریں، کوئی ریکویسٹ کریں، تو اس کو کہا جاتا ہے شفاعت. شفاعت دو طرح کی ہے، دنیاوی شفاعت اور اخروی شفاعت. اور اخروی شفاعت بھی دو طرح کی ہے اور دنیاوی شفاعت بھی دو طرح کی ہے. ایک تو ممنوع شفاعت اور ایک مباح شفاعت. دنیاوی شفاعت کیا ہے؟ کہ ہم کسی کے کوئی دنیوی مفاد کے لیے، کوئی کسی خیر اور بھلائی کے لیے ہم کسی سے کوئی گزارش کرتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے پڑوسی کے لیے اسکول کے پرنسپل سے جو آپ کے تعلقات میں ہے، آپ نے گزارش کی کہ ان کے بچے کا ایڈمیشن لے لو، میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تو وہ آپ نے سفارش کی. یا آپ نے کسی آدمی کے لیے کسی جاب کی، کسی مینیجر سے، کسی کمپنی کے ذمہ دار سے گفتگو کی تاکہ وہ اس کو موقع دے دے، تو یہ سفارش ہے. بہت اچھی چیز ہے، سفارش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. جو اچھی شفاعت کرے گا اس کو اس میں سے ایک حصہ ملے گا، یعنی اس کو ثواب ملے گا. اور جو بری شفاعت کرے گا اس کے اوپر اس کے گناہ کا ایک بوجھ ہوگا. اس آیت سے شفاعت کی دو قسمیں بھی معلوم ہو گئی، اور شفاعت اچھی اور بری ہے یہ بھی معلوم ہو گیا، اور اچھی شفاعت کرنے کا فائدہ اور بری شفاعت کرنے کا نقصان بتا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کرنے کو بہت پسند کرتے تھے. آج ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، آج ہم شفاعت نہیں کرتے. اللہ فی اللہ شفاعت کرنا، سفارش کرنا یہ بہت کم ہو گیا میرے بھائی. آج اگر ہمارے پاس کوئی کام کے لیے آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کے تعلق سے بات کروں تو میرا اس سے فائدہ کیا ہے، یہ میرے کام آنے والا ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، تو ہم کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. کوئی ایک ایسا آدمی آئے جس سے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے آپ نہیں تیار ہوں گے. ارے مجھ کو کیا پڑی ہے، میں کیوں جاؤں، یہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات کی سفارش چاہے پہچان کا ہو چاہے غیر پہچان کا ہو، سب کے لیے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. کوئی آدمی آتا تھا کچھ کہنے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ تم سفارش کرو اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. اشفعوا تؤجروا، ارے سفارش کرو تم کو ثواب ملے گا. رہا اس کی ریکویسٹ کو قبول کرنا نہ کرنا، یہ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا. کتنی بڑی بات کہی نبی سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے سفارش کرنی بات کہیں تو پہلے سوچتے ہیں وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا. اسکول کے پرنسپل سے کوئی بات کرنی ہے، کسی بھائی کے بارے میں، کسی غریب کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے تو پہلے سوچتے ہیں وہ میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا. مانے گا تو ہم کہتے ہیں، ماننے کا اندازہ ہوتا ہے. اگر ایسا تو نہیں مانے گا تو نہیں کہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ مانے چاہے نہ مانے، آپ نے سفارش کر دی خیر کے لیے، اللہ نے آپ کے لیے ثواب لکھ دیا. تو بہرحال یہ شفاعت ہے. اور بری شفاعت یہ ہے کہ غلط کام کے لیے شفاعت کرو. بھائی کسی کو سودی کاروبار کرنا ہے تو آپ کے بغل میں آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی گالا ہے، کوئی جگہ ہے، آپ اسے سفارش کر اس کو دے دو. یہ حرام کام ہے. حرام کام کے لیے سفارش کرنا حرام ہے. تو یہ شفاعت کے تعلق سے ہے. باقی باتیں کچھ اور ہیں جو بیان کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں آپ کو
ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.